رائٹ ہی نہیں دیا کہ آپ میرے لباس پہ بات کریں. میں نے کسی کو یہ رائٹ نہیں دیا کہ وہ میرے ڈریسنگ پہ بات بھی کریں. میں نے اپنے سگے ماں باپ کو نہیں دیا, تو آپ کو. یہ لڑکی نا ایک تو پہلے نہایت ہی بدتمیز لڑکی ہے, مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے, میرے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا, میرے ساتھ گارڈ ہیں. تو دنیا کی اکلوتی لڑکی ہے جس کے پاس گارڈ ہیں. تیری ہسٹری کیا ہے, تیری اوقات کیا ہے ناچنے گانے کے علاوہ؟ کھلایا پلایا, تجھے بڑا کیا, آج تو آگے یہ بکواس کر رہی ہے کہ وہ میرے ڈریس پہ بات نہیں کر سکتے. تیرے ماں باپ نا اگر اس دن تیرا گلا گھونٹ دیتے نا تو آج یہ بات کرنے کے تو قابل نہ ہوتے. اگر آپ سامنے پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے تو کیا کہتے؟ سر میں اسے ڈائریکٹ بولتا, میں بولتا آپ مہربانی کر کے یہاں سے دفع ہو جائے. انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے, اخلاق میں تو یہ بالکل زیرو ہیں. باقی آپ شکل و صورت کی بات کرو, اتنے کی حور پری بھی نہیں ہے. کوئی رشتہ دار اٹھ کے اس کے باپ کو بولے تو اپنی بیٹی کے لباس پہ بات ہی نہیں کر سکتا, تو مجھے کیا کہے گا؟ اس کی ماں کو کوئی بندہ بولے تو بات ہی نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کے لباس پہ, تو ہمیں کیا بولے گی؟ اس نے ماں باپ کو جس نے رسوا کر دی. سوشل میڈیا پر آج کل ایک پوڈ کاسٹ کا چرچا ہے, اور اس پوڈ کاسٹ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون جو کہ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد بھی میری ڈریس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے, تو تم کون ہوتے ہو میرے ڈریسنگ کے اوپر بات کرنے والے؟ عثمان صاحب, یہ آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا ہے؟ اچھا سب سے پہلے مجھے اس لڑکی کا نام بتائیں, اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جی افرا خان, اور زندگی میں نے پہلی بار ہی اس کو دیکھا ہے. اچھا ریحان طارق صاحب کے سر پہ یہ سہرا جاتا ہے کہ پہلے جو وردہ ملک تھی ہم اس کو بھی نہیں جانتے تھے, انہی کے بعد ہی جاننے لگے. اچھا یہ لڑکی نا ایک تو پہلے نہایت ہی بدتمیز لڑکی ہے, یہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کو پوڈ کاسٹ میں بلایا جائے. جس قسم کی وہ باتیں کر رہی تھی نا, مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے, میرے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا, میرے ساتھ گارڈ ہیں. تو دنیا کی اکلوتی لڑکی ہے جس کے پاس گارڈ ہیں, دو چار پیسے آ گئے. تیری ہسٹری کیا ہے, تیری اوقات کیا ہے ناچنے گانے کے علاوہ؟ کچھ پروڈکٹیو کام تو کیے نہیں ہے. دوسرا میں سن رہا تھا وہ بول رہی ہے جی میرے سگے ماں باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ میرے ڈریس پہ بات کریں. وہ ماں جس نے تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالا, وہ باپ جس نے تجھے کھایا کھلایا پلایا, تجھے بڑا کیا, آج تو آگے یہ بکواس کر رہی ہے کہ وہ میرے ڈریس پہ بات نہیں کر سکتے. تیری اوقات کیا ہے؟ اور واقعی تیرے ماں باپ نا اگر اس دن تیرا گلا گھونٹ دیتے نا تو آج یہ بات کرنے کے تو قابل نہ ہوتی. سیدھی سی میں بات کروں گا, یعنی کہ میں اپنی بیٹی کے ڈریس پہ بات نہیں کر سکتا, وہ مجھے الاؤ کرے گی؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ یہ تو ریحان طارق صاحب کی غلطی ہے نا, اسی ٹائم پروگرام بند کرتے اسے بولتے نکلو یہاں سے دفع ہو جاؤ. ایسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا تک ہی نہیں بنتا. اگر آپ سامنے پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے تو کیا کہتے؟ سر میں اسے ڈائریکٹ بولتا, میں بولتا آپ مہربانی کر کے یہاں سے دفع ہو جائے. سمپل سی بات, ہاں نکل جاؤ. اور ہم لوگ اس سے پہلے کر بھی چکے ہیں, کتنے پوڈ کاسٹ ہیں جن میں ہم یہ لوگ اس طرح کر چکے ہیں. اخلاق سے گری ہوئی بات کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا. اور ریحان طارق صاحب پانی پی لے, ٹھنڈا ہو جائے, فلانا ہو جائے. وہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک بدتمیز عورت کو لا کے تم نے ہمارے سر پہ بٹھا دی ہے, اور جو لوگ اس سے سوال کر رہے ہیں. اچھا میں اس بات پہ حیران ہوں, یہی لوگ سوال کرتے ہیں پھر بعد میں یہی لوگ گروپ میں اس کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں. ایسا ہی ہے, یہی حرکتیں کر رہے ہیں, سارا کچھ یہی ہو رہا ہے. اور جس طرح وہ باتیں کر رہی تھی جی میں یہ میں وہ, تیری اوقات کیا ہے, تو نے کیا کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے, تو باتیں کر رہی ہے. یہ کوئی ناسا کی سائنسدان تو نہیں ہے جی, سائنسدان کبھی اسکول سے مرا گزری ہے کہ نہیں گزری, اور اپنے ماں باپ کو بدنام کیا اس نے, اور کیا گیا ہے. کوئی اور لڑکی اس طرح بول سکتی ہے کہ میری ماں یا میرا باپ میرے ڈریس پہ بات نہیں کر سکتے؟ میں نے بڑی گٹیے سے گٹیا لوگ دیکھے ہیں, لیکن گٹیے سے گٹیا لڑکیاں دیکھی ہیں, لیکن میں نے ایسی کوئی لڑکی نہیں دیکھی جس نے آ کے یہ بات بولی ہو جی میرے ماں باپ جو ہیں تو ان کو بھی میں نے اجازت نہیں دی کہ میرے ڈریس پہ بات کریں. اچھا ان کا ایک اور بھی بیان تھا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ خوبصورت ماڈل میں ہی ہوں, اگر کوئی اور ماڈل ہے تو مجھے ٹیگ کرے. اچھا اس بات میں مجھے نہیں پتا یہ کتنے خوبصورت ہیں. ماشاءاللہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے, اخلاق میں تو یہ بالکل زیرو ہیں. باقی آپ شکل و صورت کی بات کرو, اتنی کی حور پری بھی نہیں ہے, اتنی کوئی سونی نہیں ہے, نہ میں نے اس کو اتنا غور سے میں نے دیکھا ہے, نہ میرے پاس اتنا ٹائم میں اس کو غور سے دیکھوں. خوبصورت ہوگی تو اپنے لیے ہوگی, اپنے کوئی آپ کا میاں ہوگا اس کے لیے ہوگی, اپنے ماں باپ کے لیے ہوگی. ہم نے آپ کی خوبصورتی کا چار ڈالنا ہے, پھر اس کے بعد ہر خوبصورتی ڈل جاتی ہے. بھائی ایک دن سب نے جانا ہے, سارا کچھ مٹی ہو جانا ہے, یہ ذہن میں رکھنے کا. تو بس خوبصورت ہو تو اپنے لیے, ہم نے کیا کرنا ہے. پنجاب میں گارڈ کلچر الاؤ ہے؟ بالکل الاؤ نہیں ہے, بالکل بھی الاؤ نہیں ہے. تو یہ محترمہ جب وہاں پر جاتی ہیں تو گارڈز وغیرہ اور مسلح گارڈ. سر بات سنیں, گارڈ کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ 20 سے 25 ہزار میکسیمم بات کروں, ویسے 18,000 15,000 والی بھی ہوتے ہیں. ڈریس پہنا کے کوئی بندہ کہیں پہ بھی گارڈ لے جا سکتے ہیں, تھوڑے سے پیسوں کی مار ہے سر. اور آج کل تو لڑکیاں آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے کما لیتی ہیں. پیسہ کمانا آج کل مسئلہ تو نہیں ہے نا, خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے. اگر یہی کوئی لڑکا اس طرح گارڈ رکھتا ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا, اور اس لڑکی کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں اس کے ساتھ پھر CCD دیکھ لیتی. لڑکی ہے نا, پاکستان کے اندر خاص طور پہ یہ کلچر ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو ایک کوشچن دیا جاتا ہے, اور یہ اپنے کوشچن کا نیگیٹو استعمال کر رہی ہے. اور جس طرح وہ کہہ رہی ہے مجھے پرواہ نہیں ہے, میرے خلاف کوئی بات کر لے, یہ کر لے, وہ کر لے, مطلب یہ نہیں, مزہ نہیں آیا. مطلب ایسی لڑکیوں کو بلا کے آپ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ اس طرح تو میں بھی کوئی ماڈل پکڑ لوں 5-10 ہزار پہ لا کے بٹھا دوں, اس سے زیادہ گندی باتیں کر سکتی ہے, پروگرام اس سے زیادہ وائرل ہو سکتے ہیں. بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں, کسی شی میل کو آپ بٹھا دو جس قسم کی وہ باتیں کرتی ہے, پروگرام یوں اڑے گا. پر اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے.
اب یہاں پہ جب لڑکی بول رہی تھی نا میں نے سگے ماں باپ کو اجازت نہیں تھی، تو وہاں ریحان طارق صاحب اس کو ٹوک لیتے، اسے بولتے بھائی یہ میرا پروگرام چل رہا ہے، آپ اس میں کیوں تمیز سے بات کر یار، تو والدین کے حقوق کے بارے میں اسلام کیا بولتے ذرا مجھے بتائیں، والدین کے بارے میں اف تک نہ بولو، اور یہ کیا کہہ رہی ہے میں نے اجازت نہیں دی کہ میری ڈریسنگ کے اوپر بات کرے، یہ کوئی کرنے والی بات ہے یار؟ اچھا مجھے یہ بتائیں جو آڈینس سوال کر رہی ہوتی ہے یہ پہلے ریٹرن ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ریٹرن نہیں ہوتے ہیں، اس نے سمپل اس نے اچھا سوال کیا، اس نے برا نہیں کیا، اس نے بولا تھا اسلام کے اندر جو ڈریس آپ نے پہنا ہے اس طرح کی بات کی تھی، آڈینس نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن آڈینس سے مجھے اتنا گلا ہے کہ انہی لڑکیوں سے پھر بعد میں آپ تصویریں بناتے ہو، فوٹو شوٹ بنا وہ کرتے ہو سارا کچھ، تو آپ جب سوال کر رہے ہو سخت، پھر اس بندے نے روک دیا کہ یار یہ آپ ان سے نا یہ سوال نہیں کر سکتے، کوئی اور کرے، پھر اس نے بولا نہیں میں اس کا سوال سنوں گی نہیں، اس آڈینس کو وہاں سے چاہیے توڑ کے چلا جاتا اور بولتا چھوڑ کے چلا جاتا، اسے بولے یار کوئی لیول کا بندہ بلاؤ، کوئی تسی سائنسدان بلا لو، کوئی ڈاکٹر اچھا بلا لو، ایک بات ہے کوئی پولیٹیشین چلو اچھا کوئی بلا لو، سمجھ آتی ہے، بٹ اس قسم کی ماڈلز میں بھی جو لڑکیاں بھی نیٹ پہ سرچ کرتا ہوں جو سب سے زیادہ ولگر لڑکی ہے میں بھی اس کو اٹھا کے لے آؤں آدھے کپڑے پہنا کے، تو شو تو میرا بھی چل جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو بٹھانے کی ساتھ یا آپ سے بات کرنے کی؟ سوچنے والی بات ہے نا، سی ٹی آر کیسے پڑے گا؟ اب آپ کو دیکھے تو آپ نے پہنے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، تسی انہیں گورے بھی نہیں ہو، لڑکی تو میک اپ کر کے آتی ہے نا سارا کچھ، تو پھر لوگ زیادہ دیکھیں گے آپ کو ساتھ بٹھانے کا، مجھے پھر کیا مقصد ہے؟ پھر میں بھی کوئی لڑکی بٹھا لیتا ہوں، پروگرام وائرل کر لیتے ہیں۔ کب سے بٹھا رہے ہیں؟ نہیں میں تو خیر نہیں بٹھا رہا، لیکن یہ کہ ایک نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ریحان طارق کے اوپر پیمرا کے رولز لاگو نہیں ہوتے؟ سر رول سارا کچھ لاگو ہوتا ہے، آپ مجھے لازوال عشق کا کیا بنا مجھے بتائیں، چل رہا ہے نا، تو پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں چل رہا، تو بس چل رہا ہے جو چلنے دے اس کو، کہاں سے رولز فالو ہوں گے؟ وہ تو کچھ نہیں کر رہا، وہ جس طریقے سے کر رہا ہے نا مینیپولیٹ کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ جو کچھ چل رہا ہے چلنے دو، مجھے یہ بتائیں کہ جب یہی پروگرام چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، لڑکیاں دیکھتی ہیں، یوتھ دیکھتا ہے، تو ان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ سر یوتھ پھر دیکھے گی ایسی لڑکیوں کو یہی بولے گی اپنے والدین کو، اپنے ابا جی کو، ابا جی میرے ہوتے کوئی گل نہیں کرنی تسی، میری مرضی ہے میں کپڑے جو پہنوں، میں جس بوائے فرینڈ کے ساتھ جاؤں، میں جدھر جاؤں، آپ ہوتے کون؟ آپ کو تو میں نے رائٹس ہی نہیں دیے۔ پھر بچے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، بچوں کو اپنے رائٹس یاد آ جاتے ہیں، جس طرح باہر امریکہ میں یورپ میں رائٹس ہیں نا، پھر ان کو یہ رائٹس یاد آ جائیں گے اس قسم کی لڑکیوں کو بٹھا کے، اور جس قسم کا یہ ڈریس اور میک اپ کرتی ہیں تو باقی بچیاں بھی پھر ڈیمانڈ کریں گی، ایسا ہی ہے، تو بچے خراب ہی ہوں گے بچوں نے، اور کیا کرنا ہے؟ بچے ان چیزوں کو دیکھ کے ٹھیک تھوڑی ہوں گے، آگے ساڑی عوام جڑی ہے، بچے سارے رلدے پہ ہیں، سب کوئی کارٹونوں میں لگا ہوا ہے، کوئی بچے کس پہ لگا ہوا ہے، کوئی دو نمبریوں میں لگا ہوا ہے، کوئی گیمز میں لگا ہوا ہے، اس کے بعد اوپر لڑکیوں کو بٹھا دو، بس جو چھوٹی بچیاں وہ تو یہی کہیں گی کہ ہم نے بھی کل کو ماڈلنگ کرنی ہے، بھائی عزت ہے بھائی، گارڈ مل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آڈینس سے سن رہی ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ جب بھی کسی بندے کا پوڈ کاسٹ کرنا ہو تو اس کا کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے؟ دیکھیں کرائٹیریا تو آپ نے خود چوز کرنا ہوتا ہے، اب ہم لوگ بھی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں لیکن اس بندے کا کرتے ہیں یا کوئی پولیٹیشین ہو جائے جس کی کوئی ورتھ ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا میں گلی محلے میں سے کسی کو بھی 5-10 ہزار روپے دے کے بلا لوں، یہ چیز ہم لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کرائٹیریا ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے اسی بندے کو بلائیں جس کی فین فالوئنگ ہو، جس کو لوگ دیکھیں، ویوز آئیں، لوگ سننا چاہیں، اور یہ جو کرتے ہیں نا اب انہوں نے، مسئلہ یہ ہے کہ اچھا گیسٹ اب ان کے نہیں آتا کیونکہ انہوں نے گیسٹ کو رگڑا لگاتے ہیں، تو اچھا گیسٹ تو آتا ہی نہیں ہے ان کے شو میں، تو انہوں نے کیا کیا، پہلے وردہ ملک کو بلایا، پھر اس لڑکی کو بلا لیا، کل کسی اور لڑکی کو بلا لیں گے، مطلب انہوں نے پہلے بلایا مشہور ٹک ٹاکرز کو، مسٹر پتلو کو بلا لیا، اسی طرح ریحان اس کو ملک کو بلا لیا، حکیم شہزاد لو پارٹ تک کو بلا لیا، اندازہ لگائیں، اب وہ ہمارے بھی اسٹوڈیو میں آئے تھے، اب خود دیکھ لیں، تو یہ ساری کہانی ہے جی، اب میں اندر کی باتیں کیا بتاؤں آپ کو، بس اللہ ہی رحم کرے ہم پہ بھی ان پہ بھی، اور یہ بھی جو بھی لڑکی اللہ اس کو ہدایت دے، تو خود تو خراب ہو چکی ہے، کم سے کم بچے تو نہ خراب کرنا، اگر تیرے ماں باپ، میں ماں باپ کے لیے کوئی ایسا ورڈ سخت نہیں یوز کرنا چاہ رہا، دل تو میرا بہت کر رہا ہے، اگر تیرے ماں باپ میں اتنا نہیں تھا تو باقی ماں باپ کو خراب تو نہ کرنا کم سے کم، ہاں تمہارا اس ٹائم میں وہی کہتا ہوں گلا گھونٹ دیتے، آج تمہارے ماں باپ ذلیل نہ ہو رہے ہوتے، انہوں نے بھی سنا ہوگا، ویسے اگر زندہ ہوئے تو انہوں نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی۔ اچھا پھر محترمہ کیا کہہ رہی ہیں، خوشی سے میں فار یو پہ چل رہی ہوں، بڑی خوشی سے دیکھا میرا پروگرام، میں فار یو پہ چل رہی ہوں، فار یو پہ چلنے کے پھر اور بھی بہت سارے طریقے میڈم، اور میں کیا کہوں، میڈم صاحبہ نے اپنی ایک چھوٹی ملازمہ کے اوپر تشدد بھی کیا تھا۔ اچھا مجھے نہیں پتا اس بات، یہ پاسٹ میں انہوں نے تشدد کیا تھا اور وہاں پر ان کے اوپر کوئی کیس بھی بنا تھا، جب اس بات پہ جب ریحان طارق نے سوال کیا تو وہاں سے یہ بھڑک اٹھی۔ اچھا مطلب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس پہ سوال نہیں کرنا۔ اچھا بات یہ دیکھیں، اس نے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے یار، جس اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا اس نے تو ملازمہ کو کدھر چھوڑے گی، اپنے ماں باپ کو ذلیل کر دیا نا، اب اس کے کوئی رشتہ دار اٹھ کے اس کے باپ کو بولے تو اپنی بیٹی کے لباس پہ بات ہی نہیں کر سکتا، تو مجھے کیا کہے گا، اس کی ماں کو کوئی بندہ بولے تو بات ہی نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کے لباس پہ، تو ہمیں کیا بولے گی، اس نے ماں باپ کو جس نے رسوا کر دیا، بچی کے اوپر تشدد تو کرنا ہی ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تھوڑے بہت پیسے آ جائیں تو نخرہ آ ہی جاتے ہیں ان کے پاس، اب کیا کہوں، لڑکی ہے، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔
ایک اور ماڈل بھی ہیں جو جنہوں نے لاہور کے اندر ایک سلون کھولا ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ مردوں کے بھی کٹنگ کر رہی ہیں، شیو بنا رہی ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، عائشہ بٹ، ٹھیک ہے. اب ان کو دیکھ لیں اور ان کو دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے. سر وہ جو عائشہ بٹ کا تھوڑا ڈفرینٹ کریکٹر ہے، وہ تو بالکل ہی ولگیرٹی پھیلا رہی ہیں، میاں کی بجائے کسی اور بندے کے ساتھ ان کی ٹک ٹاک بن رہی ہیں، وہ سیپریٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت غلط کر رہی ہیں. اور یہ محترمہ پتہ نہیں کیسی ویڈیوز بناتی ہے، میں نے ان کی ویڈیوز کبھی دیکھی نہیں ہے. تو عائشہ بٹ تو اس کے تو وہ تقریباً ننگی ہو چکی ہے جس قسم کی وہ ہیں. مسئلہ یہ کہ ان کو پکڑے گا کون؟ یہ کوئی لڑکا کر رہا ہوتا تو آپ لگ پتہ جاتا، یہ کوئی رجب بٹ دوسرا تیسرا کر رہا ہوتا تو لگ پتہ جاتا. یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، نہ ہمارے علماء کو نظر آ رہی ہیں، نہ ہمارے اداروں کو نظر آ رہی ہیں، نہ کسی اور اچھے پوڈ کاسٹر کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں کھلے عام. عائشہ بٹ کے آتے آتے کپڑے میں دیکھ چکا ہوں، مردوں کے مساج بھی دیکھ چکا ہوں، جس بندے کے ساتھ ان کے ایک بوائے فرینڈ ہے میں وہ بھی دیکھ چکا ہوں. ساری ویڈیوز چل رہی ہیں، وہ تو چل ہی رہی ہیں فار یو پہ نا. اب یہ محترمہ کا کیا پیچھے رول ہے، ان کے کوئی شوہر ہے یا بوائے فرینڈ ہے یا کوئی بھائی ہے، مجھے نہیں پتہ اس بات کا. میں نے کبھی ان کی ویڈیوز دیکھی نہیں، نہ میں ان کو جانتا تھا. پہلے ریحان طارق صاحب میں بھی انہوں نے بھی کھچ ماری ہے اور اسی آ کے اس کو بس وائرل کر دیا، ورنہ اس کی اوقات نہیں تھی وائرل ہونے کی. خوش کتنا ہو رہی ہے فار یو پہ، ہم بھی کتنی دفعہ چلیں، ہم نے آج تک نہیں بولا کہ ہم فار یو پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بس محترمہ پہلی دفعہ فار یو پہ آئی ہیں تو بس محترمہ سمجھ رہی ہے میں نے بہت بڑا کارنامہ مار دیا. 2-3 دن بعد دیکھ لینا، ان کو پوچھے گئی کوئی نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر مثال کے طور پر میں تھوڑا سا پیارا بھی ہوں اور میرے پاس تھوڑا نہیں آپ ماشاء اللہ پیارے بھی ہیں، پیارے بھی، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے اور میں تھوڑا وائرل نہیں ہوں، میں ریحان طارق سے بات کر سکتا ہوں؟ جی ریحان طارق سے بات کریں، بالکل بات کریں، لیکن بات یہ کہ ریحان طارق صاحب وہ نیکسٹ لیول ہیں پھر نا، نہیں وہ ان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہیں جو کہ آپ نہیں پورا کر سکتے. فار ایگزامپل یہ کہ ان کو کنٹروورسی چاہیے نا. آپ کی کنٹروورسی ہے، آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہے، آپ کی کوئی پرانی ٹوٹی محبت ہے، کوئی آپ کی ایسی گندی ویڈیو وائرل ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ میں ٹیلنٹ ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ آپ کو بلائیں. اچھا یہ سب چیزیں اگر کوئی ایک چیز بھی آپ میں پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر آپ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ آپ کو کبھی نہیں بلائیں گے، وہ اپنا ٹائم کبھی ضائع نہیں کریں گے. نہیں ہم پیسے دیں گے نا سر. پیسے نہیں، پیسوں کی جس چینل پہ وہ کام کر رہے ہیں پیسوں کی ان کو کمی نہیں ہے، پیسوں کی ان کو بالکل بھی کمی نہیں ہے، نہ وہ پیسے دیتے ہیں نہ وہ پیسے لیتے ہیں. لیکن بات یہ کہ کچھ نہ کچھ آپ میں ہونا چاہیے، آپ کی کوئی ویڈیو وائرل ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے جو اس ماڈل کو بلایا ان میں کیا ہے؟ اس ماڈل میں بدتمیزی، بد تہذیبی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ساری جو ان کے کرائٹیریا اس پہ یہ ماڈل پورا اترتی تھی. ان کو ایسی بدتمیزی لڑکی چاہیے تھی جو ان کو مل گئی، ان کا شو وائرل ہونا تھا، ان کا شو وائرل ہو گیا. ہوتا کچھ صحیح نا، پوڈ کاسٹرز کو بولتا خبردار میری آڈینس کو، وہ بھی میرے مہمان ہیں. تو مہمان ہے نا، تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی میرے مہمان ہیں. وہ خبردار تو نے کوئی غلط بات نہیں کی، اس نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے تو بولنا تو ڈریس جو پہن کے آئی ہے تجھے مسئلہ کیا ہے، تو ایسا کیوں پہن کے آئی؟ بھائی تو دکھانے کے لیے پہن کے آئی، اگلا دیکھ رہا ہے، اگلا پوچھ رہا ہے. میں آپ کے ڈریس پہ پوچھ سکتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو میں پہنوں، تو پھر تیرے سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ تو کہ نواب کی بچی ہے یہ تو کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. سوال تو ان سے بھی کرتے، سوال تو ہمارے آرمی چیف سے بھی کیا جاتا ہے، وہ تو اتنا نہیں ہوئے، وہ تیرے پاس تو اوقات ہی تیری کوئی نہیں، ٹکے کا تیرے پاس وہ ہے، اور تو کیا کہہ رہی ہے کہ میرے ڈریس پہ بات نہیں کر رہی. سارا فار یو کا چکر تھا، فار یو پہ لڑکی چل پڑی ہے، بس انہوں گالا بھی پیا، مسئلہ کوئی نہیں. وہ وقتی طور پہ معاملات ٹھیک ہے، بس خوش ہے نا، فار یو پہ آ گئی، اس کو ہم نے پہچان لیا، آپ نے پہچان لیا، دوسرے نے پہچان لیا، اب اس کا ریٹ بھی بڑھ گیا، اب وہ پی آر بھی لے گی، سارا کچھ لے گی، پیسے بھی بڑھ گئے اس کے، تو اور کیا گارڈ ایک اور بڑھ جائے گا. اور کیا لڑکیوں کا، ان جیسی لڑکیوں کا آپ کو پتہ نہیں فرینڈ پہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ میرا زخر کی طرح پڑی رہتی ہیں کسی فلیٹ میں، اللہ معاف کرے. ان کا پھر آخر میں اینڈ پہ انجام تو یہی ہوتا ہے. دیکھیں آخر میں نا اندھیرا ہے. صبا قمر کو دیکھ لے، پینک اٹیک ہوا ہے، بلکہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ایک اور ایکٹر کو میں دیکھ رہا تھا، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. پھر کچھ پینک اٹیکس بھی ہوتے ہیں. تو یہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ جب یہ 40 سے اوپر جاتی ہے نا، پھر ان کو سمجھ آتی ہے. پھر یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی شریف سے بندہ شادی بھی کر لے، اور شریف سے بندہ تمہاری بوڑھی مائی کے ساتھ کیا کرے گا؟ سمجھ گئے؟ اس وہ 25 سال والی سے کیوں نہ کرے، وہ 40 سال والی سے کیوں کرے؟ سیدھی سی جو بات ہے نا، آپ نے اپنا جوانی پیک ٹائم یہ ضائع کر دیتی ہیں عیاشیوں میں، ان چیزوں میں، اور بعد میں پھر اندھیرے میں جا کے ان کو ڈپریشن نظر آتا ہے. تو یہ سارا ان لڑکیوں کا رزلٹ یہی ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے جو نیشنل لیول کے جو چینلز ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کرنا انتہائی، سمجھ لیں کہ یہ انڈیا تک دیکھے جاتے ہیں پورے. سر انڈیا کیا پوری دنیا. دیکھیں جی میری بات سنیں، جو بے شرم ہوتا ہے نا اس کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. جو ہم لوگ بولتے ہیں نا یہاں سے سخت بغیرت کا ورڈ ہے، جو بغیرت لوگ ہوتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا. دیکھو وہ یہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. جو بندہ ہوگا نا بے شرم بغیرت ٹائپ کا، وہ کیا بولے گا؟ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں. وہ کہے گا میں جو کر رہا ہوں میری مرضی جی، میرا وہ نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی. اے سین سی نا سارا. آج رول رہی ہیں سڑکوں کے اوپر، میں کھانا کیوں بناؤں؟ جب طلاق ہوتی ہے تو پھر بعد میں جا کے لوگوں کے آگے ویٹرز بھی بن جاتی ہیں. ایسا ہی ہے، یہ وہی حال ہے سارا ان کا. ابھی اکڑ میں جوانی میں نا، ابھی تو کانچا پیس ہے نا. میں سیدھی سی بات، ابھی تو سونی ہے نا، چل رہا ہے سسٹم. یہ سسٹم رکے گا تو صحیح، اور جس دن رک گیا تو اس دن کیا ہوگا؟ پھر
اس میں پھر پروگرام بڑھ جائے گا. یہ تو جوانی ہے, جوانی تو ڈل جائے گی نا. ابھی تو سونی لڑکی ہے, میرا خیال ہے کتنی عمر ہے, میرا خیال ہے کہ ہوگی 30-35 کی ہوگی, میک اپ شیک اپ کر کے 25-26 کی لگ رہی ہے. اسی طرح ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے لڑکیوں کا. تو بھائی سین یہ کہ ابھی تو خطرناک بھی تو ہو سکتا سر خطرناک نہیں, ابھی ان کو فہم چلے گا. ابھی تجھے پتہ ابھی چل رہا ہے سسٹم نا. یہ جب 40 سے اوپر ہوں گی پھر میں سسٹم پوچھوں گا, پھر ان کو پوچھے کہ منہ ہی کوئی نہیں لگائے گا. پھر ان کو ہماری باتیں سمجھ میں آئی تھی کہ او آج سے 10 سال پہلے عثمان صاحب نے ایک بات بولی تھی نا, بالکل ٹھیک بولا تھا, کاش میں اس کی سن لیتی تو ابھی میں رول رہی نہ ہوتی. آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو جو ہے وہ لوگوں کو چبھتی ہیں, پھر لوگ آپ کے اوپر ویڈیوز بناتے سر ہیں. چبھیں, مجھے مسئلہ نہیں ہے ویڈیو بنائے مجھے, لیکن میں تو ریئلسٹک بات کروں گا. میں وہ بات نہیں کر سکتا کہ جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں, میں وہ بات کروں گا کہ جو ریئل چل رہا ہے. اب میں کسی کی خوشی کے لیے غلط بات تو اب میں کیا بولوں جی, یہ جو لڑکی ہے افرا خان جو ہے جی بڑی اچھی لڑکی ہے بہت جی, وہ ہے ابھی آگے رمضان آ رہا ہے نا, اس کا ڈریس بہت پیارا. میں یہ باتیں کروں, میں یہ بولتا ہوں کہ بھائی اس کو آزادی ہونی چاہیے, میں اس کو کیا بولوں کہ ننگی ہو جائے. اب یہ باتیں تو میں نہیں کر سکتا نا, تو میں تو یہ بات بولوں گا بھائی جان کوئی اپنا پردہ کرو, کوئی کم سے کم غلط کام کر رہے ہو پھر اس کو فخر تو نہ کرو نا. ٹھیک ہے, اسلام نے نا کچھ SOPs دی ہیں, کچھ پروٹوکولز. اسلام اگر لڑکی کو بولتے ہیں اگر آپ کا کچھ یہ کہتے ہیں جی چہرہ نظر نہ ہے, کچھ کہتے ہیں جی چہرہ نظر آ جائے, وٹ ایور دا ریزن ہے, لیکن کم سے کم یار معاشرے کے لحاظ سے کم سے کم اتنا تو ہو کہ ایک بندہ شریف آدمی بیٹھ کے دیکھ سکے. آپ سمجھ گئے نا, پہلی نگاہ ہی جاتی ہے. اب جو ان کے ڈریس انہوں نے پہنا ہوا تھا, یار تو کہ ماڈل شو پہ تو نہیں آئی تھی نا. عثمان صاحب بڑی زبردست آپ نے باتیں کیا, اور یہی جو بعد میں ویڈیوز ہمارے بچے دیکھتے ہیں ان کے اوپر بہت خطرناک ایک امپیکٹ پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پوڈ کاسٹ نہیں کرنے چاہیے. پوڈ کاسٹ کریں لیکن ایک کمپیٹیٹیو بندے کو سامنے بٹھائیں, ایک پروڈکٹیو بندے کو سامنے بٹھائیں, اس طرح کے لوگ مت بٹھائیں. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.